بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مانگ درا میں غزلیات کا جو پہلا حصہ ہے اس کی آخری غزل، غزل نمبر 13 ہے، اور حضرت اقبال کا کمال جو مختلف جگہوں پہ نظر آتا ہے، یہاں پہ پورے جوبن پہ دکھائی دے گا۔ اپنے خالق کی محبت آپ کے سامنے آئے گی۔ مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ حضرت اقبال استعارے مجنوں اور لیلا کے استعمال کر رہے ہیں، لیکن بندہ مومن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے رب کے ساتھ جڑنا ہے، اپنے رب کو تلاش کرنا ہے، تو سارے کے سارے سہاروں کو طلاق دے دے، سارے کے سارے سہاروں کو چھوڑ دے۔ مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے۔ مجنوں تو شہر چھوڑ کے صحرا میں آیا تھا، تو آپ کے لیے ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو حضرت اقبال یہ دے رہے ہیں کہ آپ اس کے نقش قدم پر شہر کو چھوڑ کر آپ صحرا میں آئے ہیں، تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ نہ رب آپ کو شہر میں ملنا ہے نہ صحرا میں ملنا ہے، آپ کو رب اپنے دل میں ملنا ہے۔ آپ کو رب جہاں پہ ملنا ہے، آپ کو آپ کے قریب میں رب موجود ہے۔ آپ کو ہر سہارے سے جان چھڑانی پڑے گی۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو سہارا آپ کے ارد گرد ہے، اپنے رب کے محبت میں اس کو شرک سمجھیے اور اس کو سائیڈ پہ کر دیجیے۔ مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو ان دنیاوی محبتیں جتنی بھی آپ نے کر رکھی ہیں، جتنی بھی چیزوں کے ارد گرد آپ نے اسے اپنی محبت بلڈ کر رکھی ہے، جتنی بھی چیزوں کو آپ نے لیلا قرار دیا ہے، مال، دولت، اولاد، شہرت، عزت، دولت، ہر چیز آپ کو چھوڑنی پڑے گی، تب جا کے آپ کو رب ملے گا۔ واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد۔ آپ کو جب اپنے ترک کے کمال پہ پہنچ جائیں گے، ترک کا کمال کیا ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ دیا جائے، جیسے کہ پہلے شعر میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی۔ واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، یہاں پر آپ کو مراد کیسے ملے گی؟ جب آپ ہر چیز کو چھوڑ دیں گے، ترک کا کمال حاصل کر لیں گے، چھوڑنے کا کمال حاصل کر لیں گے۔ دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ آپ نے ٹھیک ہے واعظ صاحب، آپ نے کہا یہ دنیا چھوڑ دی جائے، آخرت مل جائے گی، تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر رب کو حاصل کرنا ہے تو وہ آخرت میں جو بینیفٹ ہے اس بینیفٹ کے لیے بھی کام کرنا چھوڑ دیں۔ آپ دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، پہلے بھی ہم آپ کے سامنے کسی غزل کے ضمن میں یہ بات پیش کر چکے ہیں کہ رابعہ بصری ایک دفعہ ان کو دیکھا گیا کہ ایک ہاتھ میں ان کے آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کدھر جا رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں چاہتی ہوں کہ آگ سے جنت کو جلا دوں اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں، اور لوگ صرف اور صرف میرے رب کی محبت میں عبادت کریں، اس کی رضا کے لیے عبادت کریں۔ تو حضرت اقبال ایگزیکٹ اسی معنی کا شعر کہہ رہے ہیں، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ دنیا تو آپ نے چھوڑی ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کو آخرت کے تمام لالچ چلا رہے ہیں۔ یہ اولیاء اور صوفیاء کا وصف ہے جو ایک سٹیپ آگے جا کے جو ایکسیلنس کی بات کرتے ہیں۔ ویسے ایز سچ اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ آخرت کے لیے دنیا میں سب کچھ اپنی آخرت بنانے کے لیے جنت کے شوق میں سب کچھ کر رہے ہیں، اس میں کوئی قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت اسی کے تابع ہے۔ لیکن اولیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیے ایک فردر سٹیپ کے اوپر اپنے لیے جو تھریش ہولڈ ہے، اپنا جو بینچ مارک ہے، وہ ایک سٹیپ عام لوگوں سے آگے رکھتے ہیں۔ آگے شعر دیکھیے، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔
تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے رب کی تلاش کے اندر ہر وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو آپ کو اپنے رب تک لے جاتا ہو، اور اس کے اندر آپ کو اپنے رب کے تک جانے کے لیے کسی ڈپینڈنسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے اوپر آپ کو انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا رب کہاں پہ ہے؟ آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور اگر شہرک سے زیادہ قریب ہے تو وہ آپ کو فوراً سے مل جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ جو حضرت اقبال نے شعر کہا ہے، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، یہاں پہ یہ اس تقلید کی بات نہیں ہو رہی جو معروف مذہبی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں پہ تقلید سے مراد نیا راستہ فائنڈ آؤٹ نہ کرنا ہے، ماڈرنزم کی طرف نہ جانا ہے، نئے جو طریقہ کار ہیں، نئے جو سائنٹیفک چیزیں ہیں اس کی طرف نہ جانا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، نہ کہ یہ کسی ائمہ کرام کی جو ریسرچ کی گئی ہے آلریڈی اس کے پیچھے چلنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس مسکنسیپشن میں بالکل بھی نہیں پڑیے گا۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مسافروں کو رستہ بتاتے ہیں۔ تو حضرت اقبال کہتے ہیں کہ آپ خضر کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ آ کے آپ کو رستہ بنائیں گے، آپ کا دل امام کیوں نہیں بنتا؟ آپ کا دل آپ کو گائیڈ کیوں نہیں کرتا صحیح رستے پہ چلنے کے لیے؟ تو آپ کو اس کی بنیاد کے اوپر اپنا رستہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ یعنی کہ حضرت اقبال یہ کہہ رہے ہیں دنیا میں سب سے بہتر مسافروں کو گائیڈ کرنے والی شخصیت کون ہے؟ جناب خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ ان کی گائیڈنس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے رب تک جانے کے لیے۔ ان کے علاوہ کون گائیڈ کرے گا آپ کو اس وقت موجودہ زمانے کے اندر؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو خضر علیہ السلام رستہ دکھا سکتے ہیں۔ تو ان کی تقلید بھی حضرت اقبال کہتے ہیں کہ رب تک پہنچنے کے لیے ان کی تقلید کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی۔ تو ایون اگر آپ خضر علیہ السلام کے پیچھے بھی چل رہے ہیں، ان کے بتائے گئے راستے کے اوپر بھی چل رہے ہیں، تو آپ نے خود سے رب کو ڈھونڈنے کا تو کوئی راستہ نہیں نکالا، آپ نے خود تو کوئی موومنٹ نہیں کی، آپ کو تو آزاد پیدا کیا گیا تھا، آپ کو آزاد سوچ دی گئی تھی، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انگلی پکڑ لی کسی کی۔ مانند خامہ تیری زبان پر ہے حرف غیر، مانند خامہ تیری زباں پر ہے حرف غیر، بیگانہ شہ پہ نازشیں بیجا بھی چھوڑ دے۔ بیگانہ شہ پہ نازشیں بیجا بھی چھوڑ دے۔ آپ نے جو غیر کی تعریفیں اپنی زبان کے اوپر لائی ہوئی ہیں، اس کی مثال ایسے ہی جیسے قلم ہوتا ہے، پین کے اندر آپ انک ڈالتے ہیں، اس سے اچھی بات لکھ لیں، بری بات لکھ لیں، پین کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قلم وہ لکھتا جائے گا۔ تو کیا آپ ایک بندہ مومن ہیں؟ کیا آپ بھی ایسے ہی ہیں کہ آپ کو جس رستے پہ چلایا جائے آپ چلنا شروع کر دیں گے؟ آپ کو جس رستے کا دکھایا جائے آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے؟ کیا آپ خود سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ مانند خامہ تیری زباں پر ہے حرف غیر، اگر حرف غیر آپ کے زبان پہ آ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو آپ اپنا مشکلوں کا حل کرنے والا بتا رہے ہیں، تو آپ کی مثال بھی اس قلم کی ہے جو جس کے بھی ہاتھ میں جائے گا اس کے ذہن کے مطابق ہر بات لکھتا جائے گا۔ بیگانہ شہ پہ نازش بیجا بھی چھوڑ دے، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو جو حرف غیر آپ لے رہے ہیں وہ حرف غیر آپ کو پہنچا دے گا اللہ تک یا آپ کو کامیاب کر دے گا، تو مہربانی کیجئے، وہ بیگانی شے ہے، اس پہ آپ کو ناز جو ہے وہ آپ کا بیجا ہے، وہ ناز نہ عقلی طور پہ صحیح ہے نہ کسی اور حوالے سے صحیح ہے۔ لطف کلام کیا؟ اب حضرت اقبال دیکھیں،
بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اقبال کو سمجھنے والوں کے لیے جو طلب لے کے بیٹھے ہیں، یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے یہ شعر ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق۔ کلام کا اس کو تو مزہ ہی نہیں آئے گا جس کے دل میں درد عشق نہیں ہے۔ درد عشق ہوگا تو مزہ آئے گا۔ اس کا مطلب ہے پہلے آپ کو درد عشق پیدا کرنا ہے، پھر اقبال سمجھ آئے گا۔ لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق، اور یہیں پہ آپ اس کا معنی اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ حضرت اقبال قرآن مجید فرقان حمید کی بات کریں کہ وہاں پہ بھی اس کو لطف نہیں آئے گا جس کا دل درد سے خالی ہے۔ بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دیں۔ بسمل کہتے ہیں وہ شکار جو زخمی ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ زخم سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ زخم سے مراد عشق الہی کا تڑکا ہے کہ جس کو عشق الہی لگ گیا ہے، جس کو قرآن کی آیات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں، جس کو اپنے رب کی محبت چپک چکی ہے، تو حضرت اقبال کہتے ہیں کہ اگر وہ محبت آپ کو نہیں لگی ہے، اگر وہ آپ کو حاصل نہیں ہوئی ہے، تو جو آپ کی تڑپ ہے نا، یہ بالکل فضول ہے۔ آپ کو تڑپنا نہیں چاہیے، پھر تڑپنے کی ایکٹنگ نہ کرو۔ اگر آپ کو محبت نہیں ملی اللہ کی، اگر آپ کے دل میں اس کی محبت موجود نہیں ہے، تو پھر تڑپنا بھی چھوڑ دیں۔ پھر ایسے ہی تڑپنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، وہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذاں سے۔ تو یہاں پہ بھی حضرت اقبال کیا وہ تنقید کر رہے تھے کہ اس کی جو چالیں ہیں نا، وہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہے کہ اس کو دین سے محبت ہے، اذان ہوتی ہے وہ تڑپنے لگ جاتا ہے، اچھلنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت اقبال کیا کہتے ہیں، لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق، بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے۔ اگر آپ کو اصل میں عشق حقیقی نہیں لگا ہے تو پھر آپ اذان کی آواز پہ اگر تڑپتے ہیں تو وہ سب کی سب ایکٹنگ ہے، وہ لوگوں کے لیے دکھاوا ہے، وہ ریاکاری ہے۔ شبنم کی طرح پھولوں پہ رو اور چمن سے چل، اس باغ میں قیام کا سودا بھی چھوڑ دے۔ یہ دنیا کس طریقے سے ہے؟ ایسے ہے جیسے شبنم آئی ہے، چند گھنٹے کچھ وقت گزار کے صبح ہوگی، سورج تھوڑی اپنی تمازت دکھائے گا، اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ شبنم نے چلے جانا ہے۔ تو دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن آن دا ادر سائڈ حضرت اقبال اپنا کنٹریبیوشن دینے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ذمے جو کنٹریبیوشن ہے اس ٹائم کے دوران، ٹائم آپ کے پاس تھوڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وقت کے دوران آپ کو جو آپ کے ذمے کام ہے وہ آپ نے کر کے اور پھر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ دیکھیے گا، شبنم کی طرح پھولوں پہ رو، شبنم حضرت اقبال کہتے ہیں اس لیے آتی ہے کہ وہ پھولوں پہ رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو پھول کھل گیا اب اس کی لائف بہت تھوڑی رہ گئی، اب اس نے ختم ہو جانا ہے، تو وہ رونے کے لیے آتی ہے، پھول کے پتی کے اوپر آتی ہے کہ ایک نہ ایک دن کیا اسی دن یا اگلے دن اس پھول نے ختم ہو جانا۔ اور چمن سے چل، اور پھر کیا ہے، آپ چلیں، شبنم آئی ہے، شبنم تو پھول سے بھی جلدی آتی ہے۔ تو حضرت اقبال اپنی مثال دے رہے ہیں، شبنم کی طرح پھولوں پہ رو اور چمن سے چل، اپنا کنٹریبیوشن دے دیں، آپ بتا دیں لوگوں کو اس میں یہ آپ کے پاس اتنا وقت کم ہے، آپ نے اس کو سیریسلی لینا ہے اور اپنی اگلی دنیا کی طرف بڑھنا ہے۔ حضرت اقبال کہہ رہے ہیں اپنے آپ سے مخاطب، اپنے آپ کو کر کے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس وقت میں لوگوں کو آگاہ کر دینا ہے، لوگوں کو الرٹ کر دینا ہے، اس باغ میں قیام کا سودا بھی چھوڑ دے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ آپ نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ اپنے رب کو الگ تھلگ ہو کے آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس سلسلے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہیں مندر میں جائیں گے، کہیں مسجد میں جائیں گے، یا کہیں چرچ میں جائیں گے۔ حضرت اقبال کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں امٹیریل ہیں، یہ ارریلیونٹ ہیں، ساری کی ساری باتیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا۔ آپ حرم میں جائیں گے وہاں بھی آپ کو ایکٹرز ملیں گے، آپ چرچ میں جائیں گے وہاں پہ ایکٹرز ملیں گے، آپ ٹیمپل میں جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو ایکٹرز ملیں گے جو صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے حقیقی عشق کیا ہے تو آپ کو ان ایکٹرز سے بچنا پڑے گا۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اللہ کے جو عبادت آپ کر رہے ہیں نا، یہ کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، اللہ نے آپ کو کریٹ کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، ہی از دا الٹیمیٹ اونر۔ تو الٹیمیٹ اونر کے ساتھ کنڈیشنز نہیں لگائی جا سکتی، الٹیمیٹ اونر کے ساتھ آپ ڈیلنگز نہیں بنا سکتے، الٹیمیٹ اونر کو آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، جو اللہ کے ساتھ ڈیلنگز کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ملے گا، جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ بات بہت زیادہ پھیل چکی ہے، وظائف کا بہت زیادہ اس طرح کا کانسیپٹ آ گیا ہے کہ اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنے کروڑ ہم نے یہ چیز پڑھنی ہے اور اللہ سے یہ چیز حاصل کرنی ہے۔ وہ دے دے اس کی مرضی ہے، نہ دے اس کی حکمت ہے، پھر بھی اس کی مرضی، ہر صورت میں اس کی مرضی لاگو ہے، اور اس کے اندر راضی رہنے والے ہی کامیاب ہیں۔ ہم نے کامیابی کی ڈیفینیشن غلط کر دی۔ کامیابی کی ڈیفینیشن ہم نے کیا کر لیا کہ ہم جو چاہتے ہیں ویسا ہو جائے تو کامیابی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلیور کا جو کامیابی کا معیار ہے وہ آخرت میں کامیاب ہو جانا ہے۔ جو وہاں پہ کامیاب ہو گیا، اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تکلیف میں رہا، تب بھی وہ کوئی تکلیف نہیں ہے، اور جو وہاں پہ ناکام ہو گیا، وہ دنیا میں بادشاہی بھی کر گیا تو پھر بھی وہ ناکام ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، آپ کو اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، اس کی جزا اس کی رضا پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جزا دے یا نہ دے ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے۔ خالص عاشقانہ شعر ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، جو لوگ اللہ سے ڈیلنگ کی بنیاد کے اوپر عبادتیں کر رہے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، اس کے ساتھ کنڈیشنز نہیں لگائی جا سکتی۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اٹ از ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے عقل اور آپ کا دل، آپ کے ایموشنل کوشنٹ اور آپ کا کوگنیٹو کوشنٹ دونوں آپس میں اکٹھے رہیں، آپ کی عقل آپ کے دل کو چلاتی رہے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو سارے کے سارے فیصلے کر رہے ہیں اس کے ساتھ عقل بھی شامل حال ہو اور دل بھی شامل حال ہو، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کچھ ایسے معاملات ہیں جو رب کا معاملہ ہے، جو قبر حشر کا معاملہ ہے، جو اپنے نبی کا معاملہ ہے، جو اپنے دین کا معاملہ ہے، وہاں پہ عقل نہیں دوڑائی جاتی، وہاں پہ اسے تنہا چھوڑنا لازم ہے۔ وہاں پہ جب دل تنہا اس کا فیصلہ کرے گا تب ہی کامیابی مل سکے گی۔ اگر عقلی بنیادوں پہ آپ رب کو ڈھونڈنے لگیں گے تو اس کے اندر آپ کو مشکلات پیش آئیں گی۔ ایمان بالغیب عقل کے بغیر ہے۔ جینا وہ کیا جو ہو نفس غیر پر مدار، ایسے جینے کا کیا فائدہ جو لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے جیا جائے۔ شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے۔ اگر آپ نے زندگی میں بہت کچھ کر لیا دکھاوے کے لیے اور اس کی بنیاد پہ آپ مشہور بھی ہو گئے، آپ کو شہرت بھی بہت زیادہ مل گئی، حضرت اقبال کہتے ہیں وہ جینا ہی نہیں ہے۔ اس جینے کا کیا فائدہ ہے جو لوگوں کی
ذہنوں میں آپ نے اپنا امیج کریٹ کیا، لوگوں نے آپ کے لیے واہ واہ کی، اس جینے کا کیا فائدہ؟ جو شہرت ہے وہ تو نفس غیر پر ڈیپینڈنٹ ہے نا، لوگوں نے آپ کو مشہور کیا، شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے، آج 1444 سال گزر گئے، ان 1444 سالوں میں ہزاروں لاکھوں نیک لوگ اس دنیا سے چلے، ہزاروں لاکھوں علماء اس دنیا سے چلے گئے، ان میں سے چند ایک کا نام آپ جانتے ہیں، باقی لوگ خدا نخواستہ ناکام ہو گئے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ کامیابی کا دار و مدار اللہ کی رضا ہے، اللہ کی ایکسیپٹنس ہے، کامیابی کا دار و مدار شہرت نہیں ہے۔ شوخی سی ہے سوال مکرر میں اے کلیم، اے موسیٰ کلیم اللہ، یہ جو رب سے بار بار آپ اس کے دیدار کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ بولڈنس ہے، اس میں اتنی زیادہ شوخی مت دکھائیے، کیونکہ اللہ کی مخلوق اللہ اپنے خالق کی مرضی کے اندر راضی رہتی ہے۔ خالق آپ کو جلوہ دکھانا چاہتا ہے دکھا دے گا، نہیں دکھانا چاہتا ہے نہیں دکھائے گا، دونوں صورتوں میں ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ شرط رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے، رضا یہ چاہتی ہے اگر آپ راضی ہیں تو اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی۔ واعظ ثبوت لائے جو میں کے جواز میں، اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے۔ حضرت اقبال علماء سو کے اوپر تنقید کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں شراب تو حرام ہے، اور اگر واعظ صاحب میرے سامنے اس کی کوئی دلیل لے آئیں گے، واعظ صاحب اگر شراب پینے کے حق میں دلیل لائیں گے، میں تو گناہ گار ہوں، میں پی رہا ہوں۔ اب یہاں پہ میں کا ڈزنٹ مین کہ ایکچولی حضرت اقبال کوئی نعوذ باللہ شراب پیتے تھے تو اس کی طرف رہا ہے، ایسی بات نہیں ہو رہی۔ اقبال جب بھی میں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ عشق الہی کی بات کرتے ہیں، اپنے رب محبت کی میں کی بات کرتے ہیں۔ تو حضرت اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہی پیٹرن جو میں نے اڈاپٹ کر رکھا ہے اپنے رب محبت کا، اگر واعظ صاحب اس کو صحیح ثابت کرنے لگ جائیں گے کہ شریعت میں یہ صحیح ہے، جیسے کہ حضرت اقبال نے اوپر پورے کا پورا جب کہتے ہیں دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، تو وہ شریعت کے حوالے سے تو بات غلط ہو جاتی ہے نا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے تو یہاں بھی شریعت کے حوالے سے بات غلط قرار پائے گی۔ تو حضرت اقبال کہتے ہیں کہ اگر یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کے جواز کے اندر اگر واعظ صاحب ثبوت لے آئیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر یہ باتیں بھی ناجائز ہو جائیں گی، پھر ان سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ مجھے واعظ کی نیت کے اوپر شک ہے، کیونکہ حضرت اقبال اس چیز کے قائل ہیں کہ رب سے جو محبت ہے وہ دلی کیفیت کا نام ہے، اس کے ساتھ کنیکشن کا نام ہے، وہ کسی ایکٹیویٹیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو پھر دیکھیے گا واعظ ثبوت لائے جو میں کے جواز میں، اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے، اگر واعظ صاحب میں کے جواز میں کوئی دلیل لے آتے ہیں تو اب میں بھی پینے والا نہیں ہوں، یعنی کہ جو اوپر میں نے طریقہ ایڈاپٹ کیا ہے اپنے رب کے ساتھ محبت کا، میں اس سے بھی دستبردار ہو جاؤں گا، میں کوئی اور رستہ دیکھ لوں گا، مجھے واعظ کے رستے پہ نہیں چلنا ہے۔ اور یہیں پہ وہ جو حضرت اقبال نے اوپر ذکر کیا کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے، تو اس کی طرف بھی دوبارہ سے کنیکشن ہے کہ ہمیں واعظ کے رستے پر نہیں چلنا، اپنے رب کے ساتھ جو کنیکشن ہے، جو تعلق ہے، اس کے لیے کوئی بہت لمبا رستہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہمارے قریب تر ہے۔ جزاک اللہ۔